پارہ نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربما يود الذین كفروا لو كانوا مسلمین، ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں، عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، اور ہم نے کسی قریہ کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح اس گمراہی کو مجرمین کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہ چکا ہے۔ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اسی دروازے سے چڑھ جائیں، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے پھینکتا ہوا شعلہ لگا دیا گیا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس میں تمہارے لیے بھی اسباب معیشت قرار دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم
ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين۔ اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے، پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جس سے تم کو سیراب کیا ہے، اور تم اس کے خزانے دار نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اور ہم ہی حیات و موت کے دینے والے ہیں، اور ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور تمہارا پروردگار ہی سب کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگتی ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور جنات کو اس سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں سیاہی مائل نرم کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں تو سب کے سب سجدہ میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ تو تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کر لیا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ علاوہ ابلیس کے کہ وہ سجدہ گزاروں کے ساتھ نہ ہو سکا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين۔ اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تم نے سیاہی مائل خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک کی مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرين۔ جواب ملا تجھے مہلت دے دی گئی ہے إلى يوم الوقت المعلوم۔ ایک معلوم اور معین وقت کے لیے۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ اس نے کہا کہ پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا إلا عبادك منهم المخلصين۔ علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ قال هذا صراط علي مستقيم۔ ارشاد ہوا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين۔ میرے بندے پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرنے لگے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جہنم ایسے تمام لوگوں کے لیے آخری وعدہ گاہ ہے۔
لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. ادخلوها بسلام آمنین. انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی کدورت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دو. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. جب وہ لوگ ابراہیم کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوفزدہ ہیں. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. ابراہیم نے کہا کہ اب جبکہ بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، خبردار آپ مایوسوں میں سے نہ ہو جائیں. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراہیم نے کہا کہ رحمت خدا سے سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون. پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. علاوہ لوط کے گھر والوں کے کہ ان میں کے ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون. پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس آئے قال إنكم قوم منكرون. اور لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. آپ رات رہے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیچھے پیچھے سب کی نگرانی کرتے چلیں اور کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جدھر کا حکم دیا گیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑیں تک کاٹ دی جائیں گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اور ادھر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے.
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا، واتقوا الله ولا تخزون. اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو. قالوا أولم ننهك عن العالمين. ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لوط نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں. فأخذتهم الصيحة مشرقين. نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. پھر ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا اور ان کے اوپر کھڑنجے اور پتھروں کی بارش کر دی. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ان باتوں میں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وإنها لبسبيل مقيم. اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستے پر ہے. إن في ذلك لآية للمؤمنين. اور بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں واضح شاہراہ پر ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اور اصحاب حجر نے بھی مرسلین کی تکذیب کی. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں تو وہ اعراض کرنے والے ہی رہ گئے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ قسم کے مکانات بناتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. تو انہیں بھی صبح سویرے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے اور قیامت بہرحال آنے والی ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں. ان ربک هو الخلاق العلیم. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور اس کے بارے میں ہرگز رنجیدہ بھی نہ ہو. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جو کتاب خدا کا حصہ بانٹ کرنے والے تھے. الذين جعلوا القرآن عضين. جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فوربك لنسألنهم أجمعين. لہذا آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के परवरदिगार की कसम कि हम इनसे इसके बारे में जरूर सवाल करेंगे عما كانوا يعملون जो कुछ वो किया करते थे। فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इस बात का वाज़ेह ऐलान कर दें जिसका हुक्म दिया गया है और मुशरिकीन से किनारा कश हो जाएं। إنا كفيناك المستهزئين हम इन इस्तेहज़ा करने वालों के लिए काफी हैं। الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون जो खुदा के साथ दूसरा खुदा करार देते हैं और अनकरीब इन्हें इनका हाल मालूम हो जाएगा। ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون और हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इनकी बातों से दिल तंग हो रहे हैं। فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين तो अब अपने परवरदिगार के हम की तस्बीह कीजिए और सजदा गुजारों में शामिल हो जाइए। واعبد ربك حتى يأتيك اليقين और उस वक्त तक अपने रब की इबादत करते रहिए जब तक कि मौत न आ जाए। कुरान मजीद का 16वां सूरा सूरह नहल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अम्र इलाही आ गया है, लिहाजा अब बिला वजह जल्दी ना मचाओ कि खुदा इनके शिर्क से पाको पाकीज़ा और बुलंद-ओ-बाला है। युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाअु मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। वो जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका को रूह के साथ नाजिल कर देता है कि इन बंदों को डराओ और समझाओ कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा मुझी से डरे। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ तआला अम्मा युश्रिकून। उसी खुदा ने जमीन और आसमान को हक के साथ पैदा किया है और वो इनके शरीकों से बहुत बुलंद-ओ-बाला है। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। उसने इंसान को एक कतरे नजिस से पैदा किया है मगर फिर भी वो खुल्लम खुल्ला झगड़ा करने वाला हो गया है। वल अन्आम ख़लक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून। और उसी ने चौपायों को भी पैदा किया है जिनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास और दीगर मुनाफे का सामान है और बांस को तो तुम खाते भी हो। वलकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून। और तुम्हारे लिए इन्हीं जानवरों में से जीनत का सामान है जब तुम शाम को इन्हें वापस लाते हो और सुबह को चरागाह की तरफ ले जाते हो। वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिग़ीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अन्फ़ुस इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। और ये हैवानात तुम्हारे बोझ को उठाकर इन शहरों तक ले जाते हैं जहां तक तुम जान जोखिम में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते थे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और मेहरबान है। वल्खैल वल्बिगाल वल्हमीर लितरकबूहा वज़ीनह वयख्लुक़ु मा ला तअलमून। और उसने घोड़े, खच्चर और गधे को पैदा किया है ताकि इस पर सवारी करो और इसे जीनत भी करार दो। और वो ऐसी चीजों को भी पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है। वअलल्लाहि क़स्दुस सबील वमिन्हा जाइज़ वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। और दरमियानी रास्ते की हिदायत खुदा की अपनी जिम्मेदारी है और बाज रास्ते कश भी होते हैं और वो चाहता तो तुम सबको जबरदस्ती राह रास्त पर ले आता। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून।
وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے طرف پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات، دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور جو کچھ تمہارے لیے اس زمین کے اندر مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے، اس میں بھی عبرت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہی وہ ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھا سکو اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکال سکو، اور تم تو دیکھ رہے ہو کہ کشتیاں کس طرح اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور یہ سب اس لیے بھی ہے کہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح اس کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ منزل سفر میں ہدایت پا سکو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور علامات معین کر دیں اور لوگ ستاروں سے بھی راستے دریافت کر لیتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا ایسا پیدا کرنے والا ان جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے؟ آخر تمہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اور اللہ ہی تمہارے باطن و ظاہر دونوں سے باخبر ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اور اس کے علاوہ جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ خود ہی مخلوق ہیں اور وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے ہیں۔ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ وہ تو مردہ ہیں، ان میں زندگی بھی نہیں ہے اور نہ انہیں یہ خبر ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ۔ تمہارا خدا صرف ایک ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل منکر قسم کے ہیں اور وہ خود مغرور و متکبر ہیں۔ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين۔ یقیناً اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں یہ چھپاتے ہیں یا جن کا اظہار کرتے ہیں، وہ مستکبرین کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان مریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلا علم و فہم کے گمراہ کرتے رہے ہیں. بے شک یہ بڑا بدترین بوجھ اٹھانے والے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی تھی تو عذاب الہی ان کی تعمیرات تک آیا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا اور ان کے سروں پر چھت گر پڑی اور عذاب ایسے انداز سے آیا کہ انہیں شعور بھی نہ پیدا ہو سکا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اس کے بعد وہ روز قیامت انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے. اس وقت صاحبان علم کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی ان کافروں کے لیے ثابت ہو گئی ہے. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں تو اس وقت اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. بے شک خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. جاؤ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہی رہو کہ مستکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. اور جب صاحبان تقوی سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب خیر ہے. بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے نیکی ہے اور آخرت کا گھر تو بہرحال بہتر ہے اور وہ متقین کا بہترین مکان ہے. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وہ جو کچھ چاہیں گے سب ان کے لیے حاضر ہوگا کہ اللہ اسی طرح ان صاحبان تقوی کو جزا دیتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم
وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا حکم پروردگار آ جائے؟ تو یہی ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے، اور جن باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہی باتوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر تباہ و برباد کر دیا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم یا ہمارے بزرگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام قرار دیتے، اسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا۔ تو کیا رسولوں کی ذمہ داری واضح اعلان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، پھر ان میں بعض کو خدا نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو اب تم لوگ روئے زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ان لوگوں نے واقعی اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ یہ اس کا برحق وعدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس امر کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کفار کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتی ہے۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد راہ خدا میں ہجرت اختیار کی ہے ہم عنقریب دنیا میں بھی ان کو بہترین مقام عطا کریں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور ہم نے آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से पहले भी मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा है और इनकी तरफ भी वही करते रहे हैं। तो इनसे कहिए कि अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से दरियाफ्त करो। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका अज़्ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। और हमने इन रसूलों को मौजज़ात और किताबों के साथ भेजा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी जिक्र कुरान को नाजिल किया है ताकि इनके लिए इन अहकाम को वाज़ेह कर दें जो इनकी तरफ नाजिल किए गए हैं और शायद ये इस बारे में कुछ गौर व फिक्र करें। अफ़अमिनल्लज़ीन मकरुस्सय्यिआति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। क्या ये बुराइयों की तदबीरें करने वाले कुफ्फार इस बात से मुतमईन हो गए हैं कि अल्लाह अचानक इन्हें जमीन में धंसा दे या इन तक इस तरह अजाब आ जाए कि इन्हें इसका शऊर भी ना हो। औ यअख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फमा हुम बिमुअजिज़ीन। या इन्हें चलते फिरते गिरफ्तार कर लिया जाए कि ये अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हैं। औ यअख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़िन फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। या फिर इन्हें डरा डरा कर धीरे धीरे गिरफ्त में लिया जाए कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और मेहरबान है। अवलम यरौ इला मा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यअु ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइलि सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून। और अल्लाह ही के लिए आसमान की तमाम चीजें और जमीन के तमाम चलने वाले और मलाइका सजदा रेज हैं और कोई इस्तकबार करने वाला नहीं है। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून। और अल्लाह ही के लिए आसमान की तमाम चीजें और जमीन के तमाम चलने वाले और मलाइका सजदा रेज हैं और कोई इस्तकबार करने वाला नहीं है। यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। ये सब अपने परवरदिगार की बरतरी और अजमत से खौफज़दा हैं और उसी के अम्र के मुताबिक काम कर रहे हैं। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैनि इस्नैन इन्नमा हुव इलाहुन वाहिदुन फ़इय्याय फ़र्हबून। और अल्लाह ने कह दिया है कि खबरदार दो खुदा ना बनाओ कि अल्लाह सिर्फ खुदाए वाहिद है, लिहाजा मुझ ही से डरो। वलहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि वलहुद्दीन वासिबन अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून। और उसी के लिए जमीन और आसमान की हर शय है और उसी के लिए दायमी अताअत भी है, तो क्या तुम गैर खुदा से भी डरते हो? वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाहि सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़इलैहि तजअरून। और तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो सब अल्लाह ही की तरफ से है और इसके बाद भी जब तुम्हें कोई तकलीफ छू लेती है तो तुम उसी से फरियाद करते हो। सुम्मा इज़ा कशफ़द्दुर्र अन्कुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून। और जब वो तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से एक ग्रोह अपने परवरदिगार का शरीक बनाने लगता है। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तअलमून। ताकि इन नेमतों का इनकार कर दे जो हमने इन्हें अता की हैं। खैर चंद रोज और मजे कर लो, उसके बाद अंजाम मालूम ही हो जाएगा। वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबन मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुस्अलुन्न अम्मा कुन्तुम तफ्तरून। और ये हमारे दिए हुए रिस्क में से इनका भी हिस्सा करार देते हैं जिन्हें जानते भी नहीं है, तो अनकरीब तुमसे तुम्हारे इफ्तरा के बारे में भी सवाल किया जाएगा।
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دیتے ہیں جبکہ وہ پاک اور بے نیاز ہے، اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب انہی کے لیے ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب خود ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قوم سے منہ چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے، اب اس کو ذلت سمیت زندہ رکھیں یا خاک میں ملا دے، یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کی مثال بدترین مثال ہے، اور اللہ کے لیے بہترین مثال ہے کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا مواخذہ کرنے لگتا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک معین مدت تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک ساتھ کی تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ یہ خدا کے لیے وہ قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں یہ غلط بیانی بھی کرتی ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے نیکی ہے، حالانکہ یقینی طور پر ان کے لیے جہنم ہے اور یہ سب سے پہلے ہی ڈالے جائیں گے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کی اپنی قسم کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کاروبار کو ان کے لیے آراستہ کر دیا، اور وہی آج بھی ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل کی وضاحت کر دیں جن میں یہ اختلاف کیے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مجسمہ ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور تمہارے لیے حیوانات میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم سے گوبر
اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اور پھر خرما اور انگور کے پھلوں سے وہ شیرہ نکالتے ہیں جس سے تم نشہ اور بہترین رزق سب کچھ تیار کر لیتے ہو. اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائے. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلے جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہی وفات دیتا ہے اور بعض لوگوں کو اتنی بدترین عمر تک پلٹا دیا جاتا ہے کہ علم کے بعد بھی کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائیں. بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. واللہ فضل بعضکم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور اللہ ہی نے بعض کو رزق میں بعض پر فضیلت دی ہے تو جن کو بہتر بنایا گیا ہے وہ اپنا بقیہ رزق ان کی طرف نہیں پلٹا دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں حالانکہ رزق میں سب برابر کی حیثیت رکھنے والے ہیں. تو کیا یہ لوگ اللہ ہی کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ واللہ جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اور اللہ ہی نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے پھر اس جوڑے سے اولاد قرار دی ہے اور سب کو پاکیزہ رزق دیا ہے تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمان و زمین میں کسی رزق کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت ہی رکھتے ہیں. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. تو خبردار اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اللہ نے خود اس غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور اس آزاد انسان کی مثال بیان کی ہے
جسے ہم نے بہترین رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ انفاق کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے، مگر ان لوگوں کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ نے ایک اور مثال ان دو انسانوں کی بیان کی ہے، جس میں سے ایک گونگا ہے اور اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے مولا کے سر پر ایک بوجھ ہے کہ جس طرح بھی بھیج دے کوئی خیر لے کر نہیں آئے گا، تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے، اور یقیناً اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فضائے آسمان میں مسخر ہیں کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے؟ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے ہیں جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز اقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو، اور پھر ان کے اون، روئے اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کارآمد چیزیں بنا دے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے، اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں، اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکے، اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو ہتھیاروں کی زد سے بچا سکے۔ وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے کہ شاید تم اطاعت گزار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اس کے بعد بھی اگر یہ ظالم منہ پھیر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے اور بس۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں
اور پھر انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت کافر ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اس کے بعد کافروں کو کسی طرح کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا عذر ہی سنا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالمین عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب مشرکین اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی ہمارے شرکا تھے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پھر وہ شرکا اس بات کو انہی کی طرف پھینک دیں گے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور پھر اس دن اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کی پیشکش کریں گے اور جن باتوں کا افترا کیا کرتے تھے وہ سب غائب اور بیکار ہو جائیں گی۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ پیدا کی ہم نے ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیا کہ یہ لوگ فساد برپا کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے خلاف انہی میں کا ایک گواہ اٹھائیں گے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کی وضاحت موجود ہے اور یہ کتاب اطاعت گزاروں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم لوگ اسی طرح نصیحت حاصل کر لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ان کے استحکام کے بعد ہرگز مت توڑو جبکہ تم اللہ کو کفیل اور نگراں بنا چکے ہو کہ یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور خبردار اس عورت کے مانند نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کاٹنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کیا تم اپنے معاہدے کو اس چالاکی کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے؟ اللہ تمہیں انہی باتوں کے ذریعے آزما رہا ہے اور یقیناً روز قیامت اس امر کی وضاحت کر دے گا جس میں تم آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر پروردگار چاہتا تو جبرن تم سب کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ اختیار دے کر جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منزل ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم سے یقیناً ان اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم دنیا میں انجام دے رہے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور خبردار اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ نو مسلم افراد کے قدم ثابت ہونے کے بعد پھر اکھڑ جائیں اور تمہیں رائے خدا سے روکنے کی پاداش میں بڑے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہو جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور خبردار اللہ کے عہد کے عوض معمولی قیمت مال دنیا نہ لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے بوجھتے ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحب ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو اگرچہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد تم اس طرح کرنے والے ہو، حالانکہ ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان کو ثبات و استقلال عطا کرے، اور یہ اطاعت گزاروں کے لیے ایک ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ زبان عربی واضح و فصیح ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں خدا انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اور کفر کے لیے سینہ کشادہ رکھتا ہو، اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہے اور اللہ ظالم قوموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا ہے۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھ کان پر کفر کی چھاپ لگا دی گئی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقائق سے غافل ہیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور صبر سے بھی کام لیا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے نفس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوگا اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے اس قریے کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریے کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. لہذا اب تم اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال و پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. اس میں تمہارے لیے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی شخص مضطر و مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوز کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور خبردار، جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح خدا پر جھوٹا بہتان باندھنے والے ہو جاؤ گے، اور جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور ہم نے یہودیوں کے لیے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی ہے اور اپنے کو سدھار بھی لیا ہے، تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی نیکی عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقے کا اتباع کریں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ہفتے کے دن کی تعظیم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دی گئی تھی جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر ہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے تنگ دلی کا بھی شکار نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔